آج جو بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، اس کی گہرائی کو سمجھنے کے بعد آپ کے جسم پر بال کھڑے ہو جائیں گے، اپنے گناہوں پر شرمندگی محسوس ہوگی کہ ایک گناہگار کے مرنے کے بعد بھی اللہ کا ایک احسان اس پر قائم رہتا ہے۔ ایک گناہگار جس نے اپنی زندگی میں صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، یعنی کہ اللہ میرا رب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، اتنی سی بات جانتا ہوں، باقی اس نے زنا، شراب، ہر گناہ دنیا میں کیا ہو، اس کے بعد وہ دنیا سے اسی حالت میں، گندی حالت میں مر جاتا ہے، صرف ایک مسلمان کے ٹائٹل لے کر۔ اس کے بعد جب وہ جہنم میں جائے گا، آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا کچھ ہوگا، وہ واپس بھی آئے گا، سب کچھ ہوگا۔ یہاں پر نا جو اللہ کی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اپنی جو بندوں کے ساتھ ہے نا، اس کو سوچ کے میں حیران رہ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں کوئی لمٹ نہیں رکھی۔ لازمی نہیں ہے کہ بس تمہیں ایک چیز ملے، جنت میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے مطابق، اپنی محبت کے مطابق کچھ بھی دے سکتے ہیں، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اور جتنا مرضی چاہے دے سکتے ہیں۔ لافانی زندگی جس کو کہا ہوا ہے، اس میں لافانی زندگی، لافانی انجوائمنٹ، لافانی آپ کو نعمت ہے، ہر چیز دی جاتی ہے جس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، یعنی کہ ہے ہی نہیں، جتنا چاہے اللہ عطا کر سکتے ہیں، اس کی کوئی لمٹ نہیں، ختم ہونا نہیں، اس کا ختم ہونا نہیں ہے۔ لیکن جہنم کو مسلمان کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کے لیے ایک لمیٹڈ ٹائم تک رکھا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان نے گناہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس نے پڑھا تھا، لیکن اس نے ساری زندگی گناہ کی، پھر اس کی وجہ سے لوگ بھی گناہوں میں چلے گئے، پھر ان لوگوں کی نسلیں بھی گناہ میں چلی گئی، اور یہاں تک کہ آخری بندہ اس دنیا میں جو تھا وہ بھی اس کی وجہ سے گناہ میں تھا۔ ان سب کا ٹائم پیریڈ کاؤنٹ ہو گئے لاکھوں، اربوں، ملین، خربوں، ٹریلین سال، ٹریلین سالوں تک وہ جب جلے گا، اس کے بعد بھی جا کر ایک دن اس کی سزا ختم ہوگی، اور اس کے بعد اس کو وہاں سے نکال دیا جائے گا، اور اس کے جو امت مسلمہ کی جہنم میں اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ امت مسلمہ یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے، اس کی جہنم کو ختم کر دیا جائے گا، اور سب آخری تک جو بندہ ہوگا وہ بھی جنت میں چلا جائے گا، وہ جس نے اپنی پوری زندگی اپنے رب کو یاد نہیں کیا۔ Can you imagine؟ جس نے اپنی پوری زندگی اپنے رب کا نام ہی نہیں لیا، بس صرف مسلمان تھا۔ یہ احسان، اس احسان کی بات کر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس نے پوری زندگی کوئی عبادت نہیں کی، ہمیشہ کے لیے اس کو اوپر والے درجے میں جس میں باقی گناہگار اس میں ڈال کر ہمیشہ ادھر سڑنے دینا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت، اور پھر اللہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، تو ان کی بنسبت ہم اس امت سے محبت۔ اس کا یہ مقصد نہیں کہ آپ گناہوں پہ لگ جاؤ کہ اللہ تو معاف کر دے گا، یہ بھی نہ سوچنا۔ آپ کی یہ کھال جس طرح زخم کے بعد دوبارہ بنتی ہے نا، اسی طرح اللہ اس پہ قادر ہے، بار بار اسی طرح چڑھائے گا، اور بار بار ویسے تکلیف ہوگی جس طرح آج آپ کو چوٹ لگتی اور تکلیف ہوتی ہے، اور آپ کی چیخ و پکار پورا محلہ سنتا ہے، پورے گاؤں سنتے ہیں، پورے شہر سنتے ہیں جب آپ تکلیف میں ہوتے۔ تکلیف اتنی ہوگی، اس تک مت جاؤ، وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ تو قرآن کی 3 ایسی صورتیں جس کو پڑھنے کے بعد اگر آپ رات کو خواب میں وہ منظر دیکھ لو کہ جو قیامت والے دن تمہارے ساتھ ہونے، یہ اللہ نہ کرے کسی مسلمان کے ساتھ ہو، گناہ گار کے ساتھ ہونے، تو شاید آپ مہینے سو نہ سکو۔ لیکن یہاں پہ جو بات سمجھانے والی نا، وہ اللہ کی محبت ہے، جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس کو رحمان اور رحیم کہا جاتا ہے، اس کی محبت کا لیول تو دیکھیں نا، اپنے بندے سے، یعنی اپنے محبوب کے جو امتی ہیں ان سے، کہ گناہگار سے گناہگار تر جل کے راکھ ہوگا، کوئلہ بن گیا وہاں پہ، لیکن فائنلی اس کو جنت میں لازمی بھیجیں گے۔ تب مجھے نا وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے،